اب میری تو پہلے ایف ایکس تھی میرے پاس، دھکا اسٹارٹ، میں خود بھی دھکے لگا لگا کے، اللہ کا شکر ہے ایسے ہمارے یہ مسل بن گئے نا الحمدللہ، محلے والوں کو بھی ہم نے بڑا اس میں، ہم نے کہا جم جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ ایف ایکس سے ہم نے ارتقائی مراحل ڈاروین کے نظریے کے مطابق طے ہوئے. اس ایف ایکس میں محلے والوں کی بھی ہمدردیاں تھیں. ٹائر روزانہ پھٹ رہا تھا، ہمارے ایک دوست نے ایک نیا ٹائر لا کے لگا دیا، چل وہ مفتی صاحب. تو وہ محلے والوں کی ہمدردیاں کچھ ہماری انویسٹمنٹ سے ہوتے ہوتے اللہ نے اس ایف ایکس کو ارتقائی مراحل سے گزار کے کرولا میں، پرانی کرولا میں، پشتو میں کہتے ہیں انڈس کرولا استاور ہو رہا، یہ پشتو میں کہتے ہیں. کوئٹہ والوں کے انڈس کرولا کی بڑی ویلیو ہے، انڈس کرولا استاور ہو رہا. کیا مطلب بھائی تیرے پاس انڈس کرولا ہے، اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بات نہیں کر پھر ہم سے، تو بڑی ویلیو ہے انڈس کرولا. پھر وہ ہوتے 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 جو بھی ہوا وہ دم غائب ہو گئی بہرحال بندر کی. جو ڈارون کا نظریہ ہے نا، تو ہماری گاڑی کی بھی وہ پھٹے پرانے ٹائر غائب ہو گئے. تو جب حفاظت کا انتظام ہوتا ہے تو میرے بھائی وہ ایف ایکس میں بولو نہیں ہوتا، وہ ریوو میں ہی ہوتا ہے، ویگو میں ہی ہوتا ہے، وہ لینڈ کروزر میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. گارڈ اگر آپ نے بٹھانے الگ سے. رہا یہ کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ریوو ہے یا ویگو ہے یا کچھ بھی ہے، آیا کہاں سے؟ تو جب تک آپ کو نہیں پتا آیا کہاں سے، آپ یہ الزام لگا سکتے ہو کہ ناجائز آیا ہے. اور بھی تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں پتا نا. کیا خیال ہے؟ آپ کو پتا ہے محلے میں جو اتنا بڑا بنگلہ جس شخص نے بنا لیا کیسے بنایا؟ آپ کہہ رہے بھائی وہ اس کا مسئلہ ہے کہ ہمیں کیا پتا یار. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ کیسے الزام لگا سکتے ہو؟ خاص طور پہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے فینس بھی تو ہوتے ہیں نا. ہم نے جو گارڈ رکھے ہیں نا، یہ میں نے نہیں رکھے، یہ جو کچھ ہمارے چاہنے والے انہوں نے ہم پہ مسلط کیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے باپ کے ساتھ بھی یہ گارڈ گھومیں گے، اب یہ مسلط کیے ہمارے اوپر. تو ہم نے بھی بول دیا ٹھیک ہے، مشورہ آپ کا، تو خرچہ بھی کس کا؟ خرچہ بھی آپ کا، اپنے خرچے پہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، تو ختم ہو گئی نا بات. اب یہ سوال گارڈ کی تنخواہ کہاں سے آتی ہے، گارڈ کی، تمہارا ہیڈک نہیں ہے، جس نے مشورہ دیا وہیں سے آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہمارا ایڈمن ہے نا، جس نے میری ویب سائٹ بنائی، اس سے جب میری ویب سائٹ مجھے بتایا کہ میں بنا رہا ہوں، میں نے اس کو لفٹ نہیں کرائی. میں تو پہلے یہی بیان کرتا تھا، نیٹ کی دنیا میں نہیں تھا. اس نے بنا کے وائرل کر دیا پوری دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا. تو مجھے لوگ کہتے تھے مفتی صاحب اس نے اتنی بڑی خدمت کی ہے آپ کی، آپ کو انٹرنیٹ پہ لے کر آیا، آپ کے بیانات کو وائرل کیا، آپ کی دنیا میں عزت ہو رہی ہے، تو اس کا شکریہ تو ادا کرو. آپ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اس بندے کو. لوگ تو اس کام کے لیے پیسے دے دے کے کرتے ہیں، اور یہ فری میں اس نے اتنا کچھ کر دیا. اور اب 2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آپ اس کو لفٹ، مسافہ بھی ایسے کرتے ہو، آیا السلام علیکم چلو. تو میں نے کہا آپ بتائیں کیا فری کراؤں میں؟ انہوں نے کہا، تو مشورہ دینے والے قاری صاحب تھے، انہوں نے کہا اس کی ایک بہترین سی دعوت تو کر دو. میں نے کہا مشورہ آپ نے دیا ہے، آپ کے خرچے پہ بہترین سی دعوت، میں بھی آؤں گا اس میں. میں نے کہا میں بھی آؤں گا اس میں. اس لیے بدگمانیاں 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 بدگمانیاں. تو خیر پیسہ رکھنا، یہ جو فیمس لوگوں کے، یہ نا کچھ لوگ ہیں جو علماء کے خلاف ہر وقت ذہن سازی کرتے رہیں گے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ان کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، ان کے پاس گارڈ کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کے پاس، اچھا سب سے پہلے تو مجھ پہ شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، یہ تو میں نے بولا ہی نہیں، جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے. دیکھو شادیوں کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کو میں شادی کا پیغام بھیجوں. لڑکی کا باپ پوچھے گا بیٹا تو پالے گا کیسے، یہ اس کا ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو ان کو میں مطمئن کر دیتا ہوں، تبھی ہو گئی. صحیح ہے نا، ان کو میں بتا دیتا ہوں جی یہاں سے. وہ پھر ظاہر ہے وہ انکوائری بھی کریں گے، کیسے تو نہیں چندوں کے پیسوں سے شادی ہو رہی. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دعوتیں کر کر کے مرغے کھلاتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں دیکھو مرغے کھاتے ہیں، ہم کس سے روٹی کھا رہے ہیں؟ اچار سے روٹی کھا رہے ہیں. تو کھلا بھی تو تم ہی رہے ہو، ہم نے تو نہیں کہا. ہم تو کہتے ہیں سیدھے دال چاول کھلاؤ اگر تم دعوت کرتے ہو. اب آپ نے مرغے پکائے ہوئے ہیں تو مرغے کھا رہا ہوں، تو پھر
دعوتوں میں لوگ تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ کھانا کھانے دو آرام سے. یہ جب مرغے رکھے ہوئے ہیں نا اور ان کی تصویریں جائیں گی, بڑا برا امیج دنیا کے سامنے جاتا ہے, پتہ نہیں یہ کر کیا رہے ہیں مولوی لوگ. حالانکہ میری خوراک ان بہت تھوڑی ہے. جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ رکھا ہوا بہت ہوتا ہے, اور دائیں بائیں والے ہاتھ زیادہ صاف کر رہے ہوتے ہیں میرے لیبل لگا کے. حقیقت ہے, وہ سمجھ گیا جس کو جو بہت ہنسا ہے نا وہی ہے.